السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. کتاب التوحید کا آج درس نمبر 31 ہے، 31. اس سے پہلے 30 دروس ہو چکے ہیں. آج ہمیں نیا باب ہے، نیا چیپٹر، وہ ہے باب الشفاعہ، شفاعت کے متعلق. شفاعہ یشفع وطر کی ضد ہے، یعنی جب ایک سفارش کرنے والا اور وہ آدمی جس کے لیے کی جاتی ہے وہ دو جمع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں شفاعہ. دو کے ملنے سے ایک طاقت بن جاتی ہے. شفاعت ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جو خلاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے اختلاف کا. سب سے بڑا اختلاف اسی بات پر ہوا مشرکین اور رسول اللہ علیہ السلام کو، کیونکہ ان کا یہ نعرہ تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وہ کہتے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دیتے نہ نقصان، اور کہتے کیا ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہتے تھے یہ جو ہمارے بت ہے یہ ہمارے نیک لوگ تھے، ہم تو بس ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرے، ہماری سفارش کرے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا، دوست بنایا. وہ کس لیے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان کی عبادت بس اس وجہ سے کرتے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. تو مشرکین کا اصل مقصد جو تھا غیروں کو پوجنے کا، وہ جانتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک نعرہ تھا کہ یہ ہمیں قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں کچھ آیتیں ذکر کی ہے. آیتوں میں جانے سے پہلے شفاعت کا تھوڑا مختصر تعارف کر لے، وہ ضروری ہے. اور شفاعت کے متعلق ایک اشکال یہ ہے کہ جیسے جب ہم کہتے ہیں کہ شفاعت کے متعلق کیوں آپ پوچھتے ہو شفاعت کے لیے، وہ کہتے ہیں لوگ جو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ تب تک ہمارا کام نہیں کرتا جب تک ہم وزیر سے بات نہ کریں، جب تک نہ ہمیں اس کا کوئی قریبی ہماری سفارش کرے گا تبھی وہ ہمارا کام کرتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کی ہم تعظیم کرنا چاہتے ہیں، وہ عزت والا ہے، وہ بلند ہے، تو ہم اپنے نیک لوگوں کا واسطہ لے کر اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کی رضا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ جواب ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے جو نیا آدمی میرے پاس آ رہا ہے وہ کیا ہے، پھر اسے شفاعت کی ضرورت پڑتی ہے کم علمی کی وجہ سے، کم قدرت کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے بارے میں کہ وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی قریب ہے. اب ہم کہتے ہیں اگر ایک بادشاہ ہے جس سے ہمیں بات کرنی، وہ ہمارے کمرے میں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اس سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مانگو کیا چاہیے، ہم کہتے ہیں بادشاہ صاحب رکو پہلے ہمیں شفاعت لینی ہے آپ کے وزیر سے. آپ کے تو سامنے ہے بادشاہ، آپ وزیر کے پاس کیوں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی دعا سنتا ہے، وہ تو ہمارے قریب ہے، ہمیں شفاعت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اسی لیے قرآن میں بعض آیتیں ہیں جن میں کہا گیا شفاعت بالکل بھی نہیں ہے، بعض میں کہا گیا شفاعت ہے. تو ٹکراؤ نہیں ہے. جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ شفاعت ہے جس کا مشرکین مانتے تھے.
اور جس شفاعت کا اقرار کیا گیا ہے وہ شفاعت مثبتہ ہے، وہ جائز شفاعت ہے۔ اسی کے متعلق عمومی طور جب ہم دیکھتے ہیں شفاعت کا مقصد جو ہے، شفاعت کیوں کی جاتی ہے، اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو اکرام الشافی، جو شفاعت کرنے والا ہوتا ہے اس کی عزت، اس کا احترام بڑھتا ہے، اور نفع المشفوع، اس آدمی کا نفع ہوتا ہے جس کے لیے شفاعت کی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، شفاعت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اذن کے بغیر کون شفاعت کرے گا۔ اور دوسری چیز یاد رکھنی ہمیں شفاعت کے متعلق، اللہ تعالیٰ تبھی شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کی اجازت دے گا جب اس سے راضی ہوگا اور اس آدمی سے بھی راضی ہوگا جس کی وہ شفاعت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت اللہ تعالیٰ اسی کے لیے قبول کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یا اسی سے قبول کرے گا جس سے راضی ہو۔ اور تیسرا قاعدہ ہمیں یاد رکھنا ہے، جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں من احسد الناس بشفاعتی، اے اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا قال من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، اس آدمی کے لیے میری شفاعت ہے، وہ سب سے زیادہ شفاعت کے قریب ہے جس نے مخلص طور پر خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہا ہوا۔ یعنی تیسرا قاعدہ ہے کہ ایک انسان موحد ہونا چاہیے تبھی شفاعت ہو سکتی ہے، موحد ہونا چاہیے جس کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اذن ہونا چاہیے۔ تو شفاعت کی قسموں کے متعلق امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے 6 قسمیں بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح سے شیخ صالح بن عثیمین بیان فرماتے ہیں کہ عمومی طور جب ہم دیکھتے ہیں شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، شفاعت کی جو جائز شفاعت ہے، ایک تو شفاعت خاصہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالی رسول اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، اور دوسری شفاعت عام ہے جو رسول اللہ بھی کریں گے اور باقی مومنین بھی کریں گے۔ شفاعت خاصہ میں پہلی شفاعت جو آتی ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، جو رسول اللہ علیہ السلام اس وقت کریں گے جب لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لینے کے لیے، تاکہ وہ اس پریشانی سے، یعنی ان سے وہ پریشانی دور ہو، رسول اللہ علیہ السلام وہ شفاعت کریں گے۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب التفسیر میں ابی ہریرہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں، کہ جب لوگ اس پریشانی میں ہوں گے، دھوپ ہوگی، یہاں تک کہ پسینے کے متعلق بھی کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، تو بعض لوگ کہیں گے کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی شافع کو لے جائے جو ہماری شفاعت کرے گا۔ تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر آدم سے کہیں گے آپ تو ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہیں، پہلے انسان ہے، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آپ کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھائے، وعلم آدم علیہ السلام۔ تو لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج جتنا اللہ تعالیٰ جتنے غصے میں ہے اتنے غصے میں کبھی نہیں تھا اور اتنے غصے میں کبھی نہ ہوگا، اس لیے ہم نے جو گناہ کیا تھا کہ ہم نے اس وقت کا پھل کھایا، اب ہم شرمندہ ہیں۔ حالانکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی وہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا وہ معاف ہو گیا، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام شرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے اور کہیں گے میں نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ اس کے بعد جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ان سے بھی کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، کیونکہ رسول وہی پہلے ہیں، ان کے بھی کچھ خصوصیتیں بیان کریں گے، لیکن نوح علیہ السلام بھی انکار کریں گے، کہیں گے میں نہیں جا سکتا، وہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ غصے میں، مجھ سے بھی ایک گناہ ہو گیا تھا، میں نے اس چیز کا سوال کیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے کیونکہ وہ میرے اہل میں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس نے ایمان نہیں لایا، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ ایسا سوال ہی مت کرو ورنہ آپ جاہل بن جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام بھی انکار کریں گے۔ پھر لوگ اس کے بعد جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان سے بھی کہیں گے آپ کی خصوصیت ہے، لیکن وہ بھی انکار کریں گے، کہیں گے میں نے جو 3 جھوٹ بولے ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، حالانکہ وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے، وہ وقت کے لحاظ سے صحیح تھا۔ جیسے جب اس سے کہا گیا آپ عید کے لیے نہیں آؤ گے، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، کیوں؟ ان کو بت توڑنے تھے، بہرحال وہ بھی انکار کریں گے۔ پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میں نے بھی ایک گناہ کیا تھا، وہ ایک آدمی کو مار دیا تھا۔
اسی طرح سے عیسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ بھی انکار کریں گے، وہ نہیں کہیں گے میری کوئی پرابلم ہے، لیکن وہ کہیں گے آپ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ وہ عبد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، محمد علیہ السلام ایسے بندے ہیں جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، ان کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ محمد علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کے بارے میں کہیں گے، کیونکہ محمد علیہ السلام نے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی تھی جو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے والا تھا۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں کی ہے، لیکن میں نے بچا کے رکھی ہے تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امتیوں کے لیے کروں۔ اور محمد علیہ السلام جائیں گے، ڈائریکٹ جا کر شفاعت نہیں کریں گے، پھر ہم میں سے کسی ولی کی یا کسی بڑے آدمی کی شفاعت کیسے قبول ہو سکتی ہے، جبکہ محمد علیہ السلام جاتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے اور تعریفیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ کلمات سکھائیں گے تعریف کے جو پہلے وہ نہیں جانتے تھے، اس کے بعد سر اٹھائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ کریں گے، یہاں تک کہ 4 مرتبہ سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا، اگر شفاعت کرو گے تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس کے بعد محمد علیہ السلام شفاعت کریں گے اور لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ہے محمد علیہ السلام کا حال، اور ہم کیا کرتے ہیں شفاعت کے بارے میں، یہ خاص شفاعت ہے جو محمد علیہ السلام کریں گے۔ اسی طرح سے دوسری شفاعت ہے مختصر طور پر جو محمد علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے اہل جنت کے بارے میں، تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ جنتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تب تک جب تک نہ محمد علیہ السلام کی شفاعت ہو، تب تک دروازہ بند رہے گا جنت کا جب تک محمد علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، شفاعت کریں گے اور اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث یہ بھی امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس طرح سے تیسری شفاعت جو محمد علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے وہ ہے ابو طالب رضی اللہ عنہ، ابو طالب کے ساتھ۔ ابو طالب جو ان کے چچا ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ ان کا عذاب کم ہو جائے۔ ابو طالب رسول اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ہیں، کبھی کبھار وہ رات کو سوتے بھی نہیں تھے محمد علیہ السلام کے غم کے لیے، ان کو تکلیف نہ ہو، اتنا ساتھ دینے کے بعد بھی وہ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ موحد نہیں تھے، کیونکہ وہ شرک پر ان کی وفات ہوئی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کا عذاب کم کیا جائے گا۔ اور کتنا کم ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ ان کے جوتے جو ہوں گے وہ آگ کے ہوں گے، اور جس سے ان کا دماغ ابلے گا، جیسے کہ ہانڈی پر ایک برتن میں پانی رکھا جاتا ہے وہ ابلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات دی۔ یہ سب سے کم عذاب ہے کس کے لیے؟ ابو طالب کے لیے، جو رسول اللہ کے اتنے قریبی، اور عذاب ختم نہیں ہوگا، البتہ تخفیف ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے محمد علیہ السلام کی شفاعت، یہ 3 شفاعتیں ہیں جو محمد علیہ السلام کریں گے۔ اس کے بعد شفاعت عامہ، جس میں رسول اللہ بھی کریں گے اور دوسرے مومنین بھی کریں گے۔ وہ شفاعت ہے، پہلی شفاعت ان لوگوں کے لیے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اپنے کبائر کی وجہ سے، لیکن موحد ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ مومنین شفاعت کریں گے اور ان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، ما من مسلم یموت، کوئی بھی جب مسلمان مرتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا، جب کوئی آدمی مرتا ہے پھر اس کے جنازے میں 40 لوگ ایسے ہوتے موحد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا، ان کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ اسی سے استدلال کیا کہ لوگ شفاعت کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم کے مستحق ہوں گے کبائر گناہ کی وجہ سے، لیکن شفاعت کی وجہ سے بچیں گے۔ دوسری شفاعت جو رسول اللہ اور محمد اور عام جو مومنین کریں گے وہ ہے جہنمیوں کے بارے میں جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، ان کو نکالنے کے لیے، جہنم سے نکالنے کے لیے، لیکن مومن ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے، ان کے دل میں ایمان ہوگا لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اس پر صحابہ اور تابعین وغیرہ تمام علماء کا اجماع، سوائے معتزلہ اور خوارج۔ اسی طرح سے تیسری شفاعت ہے جو لوگ جو مومنین کریں گے اور رسول اللہ کریں گے، وہ ہے جنت میں مومنین کے درجات بلند کرنے کے لیے، جنت میں مومنین کے درجات بلند کرنے کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ اس کا استدلال بھی اسی دعا سے کیا گیا، اور اس طرح سے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی کبھار جب جنت میں یا مرنے کے بعد ایک آدمی کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟
پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ لاستغفار ولدک لک، آپ کے اولاد کے دعا کی وجہ سے. تو یہ شفاعت کی کچھ قسمیں تھی جو شفاعت جائز ہے، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور مثبتہ ہے، انہی کے متعلق قرآن میں ذکر. اس کے علاوہ جو بھی لوگ شفاعتوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تمام شفاعتیں باطل ہے، وہ منفیہ ہے، کچھ شرکیہ ہے اور کچھ بدعیہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام بدعتوں اور شرک کی صورتوں سے بچائے اور رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت ہمیں بھی نصیب کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.